اپنی شان کو منوا کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی میری شان کو نہ ماننے والا اتنی تو حیا رکھتا ہو کوئی قسم کو اٹھانے والا ہے. تو یعنی کہ عقیدے کی پختگی کے لیے میرے نبی نے اس حدیث کے اندر جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ جس میں میرے نبی نے کئی قسمیں کھا کر اہل سنت کی عقیدے کو بھی بیان کیا اور اپنی شان کو بھی بیان کیا. آئیے میں اب حدیث کے نمبر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلائل سے بات ہماری آگے چلے، تاکہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. تو سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6590 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حوالہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دوسرے مقام پر بخاری شریف کے اندر 1344، تیسرے مقام پر بخاری شریف کے اندر 3596، چوتھے مقام پر 4042 اور پانچویں مقام پر 4085 اور چھٹے مقام پر یہی بخاری شریف کے اندر 6436، یعنی کہ 6 مقام پر بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب حدیث کیا ہے سنیے اور مچل جائیے کہ میرے نبی نے آج ہمارے عقیدوں پر جو اعتراض کیے جا رہے ہیں اور نبی کی شان پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، میرے نبی نے اپنی شان کو اور اہل سنت کے عقیدوں کو قسم کھا کے بیان کیا ہے. اس سے بڑا عقیدہ سچا کون سا ہو سکتا ہے کہ نبی اگر ویسے بات کرے کوئی انکار کرے کافر ہو جاتا ہے، اور اگر جہاں نبی قسم کھا کے کسی کو سمجھائے تو انکار کرنے والا ڈبل کافر ہو جاتا ہے. آئیے ذرا سنیے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر آتا ہے بعد 80 8 سال بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر سال کے بعد میرے نبی کیا کرتے تھے، ہر سال کے بعد میرے نبی شہداء احد کے میدان میں جو شہداء اولیاء کرام شہید ہوئے ان کی قبروں پہ میرے نبی ہر سال جایا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے. اس کی بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں جہاں پر میرے نبی نے یہ حدیث کے جملے بیان فرمائے. اب آج ہم جو عرس کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس میں اہل اللہ کے اوراث ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اوراث ہوتے ہیں، اور اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جب ہم سال کے بعد ولی اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر سال کے بعد اجتماع کی صورت میں وہاں پر خطابات بھی ہوتے ہیں، وہاں پر محفل سما بھی ہوتی ہے، تو لوگ پوچھے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال پہلے خود میرے نبی نے اس کی حقیقت کو ثابت کر دیا. یہ میرے نبی کی خود سنت ہے، میرے نبی نے خود عرس کیا ہے. کیسے کہ ہر سال کے بعد احد کے میدان میں شہید ہونے والے شہداء احد ان کے مزارات پر میرے نبی خود جمع ہوتے تھے اور وہاں پر محافل کا انعقاد ہوا جاتا تھا. تو حضرات محترم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوراس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ وہاں پر وہ جو صاحب مزارات تھے ان کی شان کو بھی بیان کیا جاتا تھا اور مناقب اور حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جانا اور بندوں کا جمع ہونا، خطاب کی صورت میں خطاب کرنا براہ راست اگر یہ عرس میں ہوتا ہے تو یہ عرس میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنی ظاہری زندگی میں کر دیا تھا. اب جب میرے نبی علیہ السلام وہاں پر خطاب فرمانے کے لیے گئے تو روایت کے اندر آتا ہے وہاں قبروں پر، وہاں مزارات پر انبوئے کثیر تھا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع کا صحابہ کرام کا سامعین تھے، اور میرے نبی نے وہاں پر ممبر بچھایا. کیا بچھایا؟ ممبر بچھایا. اگر 2-4 بندے ہوتے تو ممبر بچھانے کی ضرورت نہ ہوتی. اس سے پتا چلا ممبر بچھانا، وہاں پر بچھانا اور ممبر پر خود جلوہ گر ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ انبوئے کثیر تھا، کثیر التعداد صحابہ کرام موجود تھے. ان کے سامنے میرے نبی نے ممبر پر بیٹھ کے خطاب شروع کیا. اور اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سنیے. صحابہ فرماتے
کہ جس طرح ہم زندوں سے حضور خطاب فرما رہے تھے اسی طرح مردوں سے بھی خطاب فرما رہے تھے. وہ جہاں پر وہ آنے قبر تھے، مزارات کے اندر جو لیٹے ہوئے تھے، جو قبروں والے تھے، مرحومین شہداء، ان کے سامنے میرے نبی ان کو بھی سنا رہے تھے، زندوں کو بھی سنا رہے تھے. پتہ یہ چلا آج لوگ کہتے ہیں قبر والے مر گئے، یہ سنتے نہیں ہیں. اگر سنتے نہیں ہیں تو میرے نبی نے ان کو خطاب کیوں سنایا ہے؟ خطاب کیا سنایا ہے؟ آئیے ذرا سنیے. میرے نبی نے فرمایا، قسم کھا کے میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انی فرۃ لکم. اب فرۃ لکم کیا ہے؟ فرق اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب میں تمہاری بخشش کے لیے آگے جا رہا ہوں. تمہاری پوری امت کو فرۃ لکم، کم میں امت بھی ہے، کم میں صحابہ بھی ہے، کم میں سارے قیامت تک آنے والے میرے نبی کے سارے غلام ہیں. میرے نبی سب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے انی فرۃ لکم. لوگوں اب یہ میرا آخری خطبہ ہے، اب اس کے بعد میں خطاب نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگلی منزل کی طرف یعنی کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں اور آگے جا کر تمہارے لیے فرق کا بندوبست کروں گا. اور فرق کہتے ہیں بخشش کو. کس کو؟ بخشش کو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کتنا خوش بخت ہے وہ امتی، کتنا خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کے مرنے سے پہلے اس کا نبی دنیا سے چلا گیا. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، ظاہراً تو یہ لفظ لگتا ہے کہ امتی کو مار جانا چاہیے تھا. نبی تو امت کے لیے اس کا سربراہ ہوتا ہے، سربراہ جب چلا گیا تو بڑی دکھ کی بات ہے. لیکن حدیث میں بتایا جا رہا ہے خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کا نبی پہلے دنیا سے چلا گیا، وہ بھاگ نہ گیا. تو اگلا لفظ یہ ہے نبی آگے جا کر اس امتی کی بخشش کا اہتمام کرتا ہے. اس لیے خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کا نبی دنیا سے پہلے چلا گیا. اب یہاں پر بخاری کی حدیث کے مطابق میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تمہاری بخشش کروانے کے لیے. اور ایک اور حدیث اگر میں ساتھ ملاتا چلوں تو حدیث لمبی ہو جائے گی. کنز العمال کے اندر اور مجموع الزوائد کی جلد 1 صفحہ 368 پر حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامی خیر لکم ومماتی خیر لکم. لوگوں میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا سے چلے جانا، انتقال کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جینا تو بہتر محسوس ہوتا ہے، یحدث و یحدث لکم، ہم آپ کے سامنے مشکلیں بیان کرتے ہیں، آپ ہماری مشکلیں حل کر دیتے ہیں، یہ جینے میں تو بڑے فائدے ہوتے ہیں بندے سے، یہ تو بہتر ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جانا کس طرح بہتر ہوگا آپ کا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کے سارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، میری بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور اعمال کی ہوتی ہیں اس میں 2، ایک برے اعمال اور ایک اچھے اعمال. میرے نبی فرماتے ہیں 2 قسم کے اعمال میری امت کے میرے وفات کر جانے کے بعد میری امت کے میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور میں دونوں عملوں کو دیکھوں گا. برا عمل بھی امت کا دیکھوں گا، برے اعمال بھی دیکھوں گا اور نیک اعمال بھی دیکھوں گا. دیکھ کر جب برے دیکھوں گا تو انی حمید اللہ تعالی، جب تمہارے شر لکم تمہارے برے اعمال دیکھوں گا، انی رأیت شر لکم تمہارے برے اعمال جب میں دیکھوں گا تو فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا مولا میرے امتی ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کے گناہ معاف فرما دے. رأیت خیر لکم جب تمہارے نیک عمل دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ حمید اللہ تعالیٰ میں اللہ کی ثنا بیان کروں گا، خوش ہو جاؤں گا کہ میرے امتی نے نیک عمل کیے ہیں. اب پتہ یہ چلا نبی کی بارگاہ میں وصال کے بعد امتی کے عمل پیش ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی میرے نبی نے فرمایا انا فرۃ لکم، میں دنیا سے جا رہا ہوں آگے جا کر تمہاری بخشش کا اہتمام کرنے کے لیے، تمہاری فرق کے لیے.
اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے، میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور ایک لفظ ہے وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم سب کا گواہ ہوں۔ کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ اب بندہ کہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، گواہ کا معنی ہوتا ہے حاضر۔ کیا گواہ کا معنی ہوتا ہے؟ حاضر و ناظر۔ مثال کے طور پر سنیے، گواہ شہید کا معنی، شاہد کا معنی گواہ ہے، شاہد کا معنی شہید کا معنی گواہ ہے، اور گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو کانوں سے سن رہا ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے جاتے ہوئے قسم کھا کے کہا یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ میں تمہیں آنکھوں سے جانے کے بعد دیکھوں گا ہی اور تمہاری سنوں گا ہی۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے قسم کھائی۔ اب ہر نبی اپنی امت کا نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کا شہید ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 41 قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن کہتا ہے محبوب وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جب قیامت کے دن ہر نبی کی طرف سے، ہر امت کی طرف سے ایک گواہ، ایک نبی بنایا جائے گا، اور پھر سارے نبیوں کی امت اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرا نبی تو ساری امتوں کا گواہ ہے، سارے نبیوں کا گواہ ہے۔ میرے نبی صرف اپنی امت کی گواہ نہیں رکھتے، گواہی نہیں دیں گے اور اسے دیکھ نہیں رہے، سن رہے، بلکہ باقی جو امتیں گزری سارے نبیوں کی، ان کی بھی گواہی میرے نبی فرماتے رہے۔ حضرات محترم، میرے نبی نے قسم کھا کے کہا واللہ انی حرمت لکم واللہ اوتیتو لمفاتیح علی خزائن الارض، اللہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات کے جتنے بھی خزانے ہیں ساروں کی کنجیاں چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب جو بھی خزانہ لینے کے لیے جائے گا تو اس کو نبی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، وہ نبی کے بغیر خزانہ لے نہیں سکتا، اور اگر لے گا تو اسے تالا توڑنا پڑے گا، اور تالا چابی والے کے پاس ہوتا ہے اور چابی والا خود مختار ہوتا ہے، اور اگر جو تالا توڑ کے جائے گا ہم اسے چور کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ چور کہیں گے۔ پتہ یہ چلا چور والے یہ ہیں جو نبی کے بغیر رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، رب سے لینا چاہتے ہیں، وہ چور نہیں ہے۔ ایک ڈاکو ہے دین کا، ایک ڈاکو ہے دین کا، ایک ڈاکو ہے دنیا کا۔ اب دین کی اگر ضرورت پڑے گی تو نبی کے پاس جانا پڑے گا، اور دنیا کی بھی اگر ضرورت پڑے گی تو نبی کے در کے پاس جانا پڑے گا۔ حضرات محترم، اس میں میرے نبی نے قسم کھا کے کہا، فرمایا انا شہید علیکم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم سب کا گواہ ہوں۔ کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ جس طرح ذہن میں رکھیے میرا رب بھی نقی رقیب ہے۔ کیا ہے؟ رقیب اس کو کہتے ہیں جو نگہبانی کرے، جو سرپرستی کرے، ہر وقت اس کی نظر اپنے چھوٹوں پر ہو، اسے رقیب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارا رقیب ہوں، میرا نبی بھی تمہارا رقیب ہے۔ اور آگے یاد رکھیے تیسرا جملہ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، واللہ لانظر الی الحوض الان، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت کھڑے قبرستان میں شہداء کے مزار پر منبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب میں دیکھنے کی قوت بتا رہا ہوں۔ میرے نبی منبر پر بیٹھے 1400 سال پہلے عرس کی صورت میں اولیاء کے مزارات پر سینکڑوں صحابہ کی موجودگی میں میرے نبی منبر پر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، حدیث بخاری کے اندر 6 مقام پر ہے، واللہ لانظر
تو مطلب کیا میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک دیکھتا رہوں گا. یہ ایک یعنی کہ گریمر کے لحاظ سے مسئلہ یہ ہے، لانجو دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک دیکھتا رہوں گا. کیا دیکھتا رہوں گا؟ حوض کوثر کو دیکھتا رہوں گا. اگر اس سے مراد حوض کوثر جنت ہے، جنت کے اندر حوض کوثر، تو اب جنت بھی غیر ہے، جنت بھی غیر ہے. تو میرے نبی بیٹھ کر غیب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور میرے نبی سن بھی رہے ہیں. اور اگر اس سے مراد قیامت کے لیے حوض کوثر ہے تو پھر ماننا پڑے گا ابھی جو منظر سامنے ہوا نہیں، جو کام ہوا نہیں، اب حوض کوثر قیامت کے دن لگے گا. اب عدم کوثر کی باوجود میرے نبی اب بھی حوض کوثر کو دیکھ رہے، قیامت تک دیکھ رہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا کیا. اور آگے یاد رکھیے، آج جب ہم نبی کی شان کس طرح کی بیان کرتے ہیں نا کہ نبی بیٹھ کر اتنے دور دیکھتا ہے، جنت میں دیکھ لیتا ہے، قیامت تک، قیامت بعد میں آئے گی، پہلے نبی قیامت کو دیکھ رہے ہیں. حوض کوثر کا معاملہ قیامت کے دن ہوگا. تو یہ نبی آج بیٹھ کے بلکہ 1400 سال بیٹھ کے قیامت تک کی خبر دے رہے ہیں. تو جب یہ شانیں ہم نبی کی بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نبی فاق النبو ہے، بخشش کرانے والا ہے، نبی نے قسم کھائی، اور ہم جب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے حاضر و ناظر بنایا، گواہ بنایا، لوگ کہتے ہیں شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد آخری جملہ میرے نبی نے بیان کر کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا. فرمایا مجھے پتہ ہے میں جو شانیں قسمیں کھا کر بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے میرے مقام عطا کیے ہیں. تو پھر سنو، ایک اور چیز کی میں قسم کھا کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو اس کا خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. وہ کیا ہے؟ حضور نے آخری قسم کھا کے ہمارے ایک اور عقیدے کی گارنٹی رکھی. میرے نبی نے قسم کھائی، واللہ ما اخاف علیکم، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بی. اللہ میرے نبی نے قسم کھا کے میرے نبی نے ہمارے عقیدے کو بیان کیا. اتنی شان میرے نبی نے اپنی قسم کھا کر ہمارے اہل سنت کے عقیدوں کو بیان کر کے میرے نبی نے آخر میں خطاب ختم اس بات پر کیا